السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اسلام کی تاریخ کے ایک عظیم ترین واقعے پر، اور وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کے بعد کی زندگی۔ آپ کا اسلام میں داخل ہونا دین اسلام کی فتح اور مسلمانوں کے لیے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ آپ کی بہادری، عدل اور دین کے لیے قربانیاں نہ صرف اس وقت کے مسلمانوں کے لیے روشنی کا مینار تھیں، بلکہ آج بھی ہر مسلمان کے لیے ایک بہترین مثال ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ ایمان کا اعلان اور بہادری۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے ایمان کو چھپانے کے بجائے کھلے عام اعلان کر دیا۔ آپ سیدھے قریش کی مجالس میں گئے اور بڑے فخر سے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اعلان اس وقت ایک بہت بڑی بہادری تھی، کیونکہ مکہ کے اکثر مسلمان اپنے ایمان کو خوف کی وجہ سے چھپاتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دار ارقم میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہم حق پر ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا، پھر کیوں چھپے؟ ہم ضرور کھلے عام اپنے دین کا اعلان کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے مسلمانوں کو 2 صفوں میں ترتیب دیا۔ ایک صف کی قیادت حضرت عمر رضی اللہ نے کی اور دوسری کی حضرت حمزہ رضی اللہ نے، اور یوں پہلی بار مسلمان کھلے عام مکہ کی گلیوں سے ہوتے ہوئے بیت اللہ میں داخل ہوئے اور نماز ادا کی۔ اس دن سے اسلام کو ایک نئی طاقت اور عزت ملی۔ مسلمانوں کے ساتھ نماز۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کے دلوں کو ایک نئی طاقت اور حوصلہ ملا۔ پہلے مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے تاکہ قریش کے ظلم سے محفوظ رہ سکیں، مگر جب حضرت عمر رضی اللہ ایمان لائے تو وہ سب کو ساتھ لے کر بیت اللہ کی طرف گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس دن مسلمان 2 صفوں میں نکلے، ایک کی قیادت حضرت عمر نے کی اور دوسری کی حضرت حمزہ رضی اللہ نے۔ وہ پورے اعتماد اور عزت کے ساتھ کعبہ میں داخل ہوئے اور کھلے عام نماز ادا کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مکہ کے کافروں پر واضح ہو گیا کہ اسلام کو اب چھپایا نہیں جا سکتا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ جیسے بہادر اور مضبوط انسان نے جب دین کی حمایت کی تو اسلام مزید نمایاں ہو گیا۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ جب ایمان دل میں راسخ ہو جائے تو انسان دوسروں کے لیے بھی طاقت اور حوصلے کا سبب بنتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے پہلی مرتبہ سکون اور وقار کے ساتھ خانہ کعبہ میں نماز ادا کی، جو اسلام کی تاریخ کا ایک یادگار موڑ ہے۔ ہجرت کا عظیم واقعہ۔ جب مسلمانوں کو مکہ میں ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا اور اللہ کے حکم سے ہجرت مدینہ کا فیصلہ ہوا تو اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ خاموشی اور چھپ کر نکلتے تھے تاکہ کفار مکہ ان پر حملہ نہ کر سکیں، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انداز بالکل مختلف تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنی تلوار، کمان اور تیروں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے پاس گئے۔ وہاں کھڑے ہو کر اعلان کیا، جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اپنے بیٹے سے محروم ہو جائے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں تو وہ آ کر میرا راستہ روک کر دیکھ لے، میں کھلے عام مدینہ ہجرت کر رہا ہوں۔ یہ جلالی اعلان سن کر کوئی کافر آپ کا مقابلہ نہ کر سکا اور آپ رضی اللہ عنہ اطمینان سے ہجرت کر گئے۔ یہ واقعہ حضرت عمر کی بہادری، اللہ پر کامل یقین اور دین کے لیے بے خوفی کی واضح دلیل ہے۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ کر دین کے ہر کام میں بھرپور حصہ لیا۔ آپ رضی اللہ نہ صرف ایک وفادار ساتھی تھے بلکہ ایک مضبوط ڈھال بھی۔ جنگوں میں جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ضرورت پیش آتی تو حضرت عمر رضی اللہ سب سے آگے کھڑے ہوتے۔ مدینہ کی اسلامی ریاست کے قیام کے موقع پر آپ رضی اللہ نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشوروں میں حصہ لیا اور حق بات کہنے میں کبھی جھجک محسوس نہ کی۔
غزوہ بدر، احد اور خندق جیسے بڑے معرکوں میں حضرت عمر رضی اللہ نے اپنی شجاعت اور قربانی سے اسلام کو مضبوط کیا۔ آپ کا کردار صرف میدان جنگ تک محدود نہ تھا، بلکہ مسجد نبوی میں تعلیم و تربیت اور مسلمانوں کے نظم و ضبط میں بھی اہم کردار ادا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے، اللہ نے حق کو عمر رضی اللہ کی زبان اور دل پر جاری کر دیا ہے۔ غزوات میں بہادری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ اسلام کے ان عظیم سپاہیوں میں سے ہیں جن کی بہادری اور جرات ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ آپ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد ہی کھلے عام اعلان کیا اور پھر ہر میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے۔ غزوہ بدر میں حضرت عمر رضی اللہ صف اول میں شامل تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن حضرت عمر نے اپنی شجاعت سے کئی مشرکین کو شکست دی اور مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ بدر کے قیدیوں کے معاملے پر بھی آپ نے سخت اور حق پر مبنی رائے دی، جو بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ٹھہری۔ غزوہ احد میں جب حالات نہایت سخت ہو گئے، بہت سے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، مگر حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ڈٹ کر کھڑے رہے اور جان کی پرواہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے۔ غزوہ خندق میں جب پورا مدینہ دشمنوں کے نرغے میں آ چکا تھا، حضرت عمر کی بہادری اور ثابت قدمی مسلمانوں کے لیے حوصلہ بنی۔ اسی جنگ میں آپ نے کفار کے بڑے بڑے سرداروں کا سامنا کیا اور اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ایمان والا مشکل ترین وقت میں بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ آپ کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ دشمن صرف آپ کا نام سن کر لرزتے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ صحیح بخاری 3294۔ مشوروں میں حصہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نہ صرف بہادری میں بلکہ عقل، فہم اور رائے دینے میں بھی غیر معمولی شخصیت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اہم معاملات میں اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، اور حضرت عمر ان قریبی ساتھیوں میں سے تھے جن کی رائے کو خاص اہمیت دی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر قیدیان بدر کا معاملہ۔ جب جنگ بدر کے بعد قیدیوں کو لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نرم رویے کی رائے دی، جبکہ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ اسلام کے سخت دشمن ہیں، ان کے ساتھ سختی کی جائے۔ بعد میں قرآن کی آیات بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئیں۔ سورۃ الانفال آیت 67۔ پردے یعنی حجاب کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات پردہ کریں۔ بعد میں یہی حکم قرآن میں نازل ہوا۔ سورۃ الاحزاب آیت 59۔ شراب کی حرمت کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار دعا کرتے کہ یا اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم اتار، پھر آخر کار شراب ہمیشہ کے لیے حرام قرار دی گئی۔ سورۃ المائدہ آیت 90-91۔ یہ تمام مثالیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ حضرت عمر کی بصیرت اور رائے کو اللہ تعالیٰ نے بھی پسند فرمایا، اور کئی مواقع پر وہی آپ رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ خلیفہ بننے سے پہلے کی شخصیت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا شمار ان چند عظیم صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں ہی اپنی بہادری، اخلاص اور غیرت ایمانی سے ایک نمایاں مقام حاصل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت عمر ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں رہے۔ جب کوئی مشکل وقت آتا تو حضرت عمر اپنی جرأت اور قوت فیصلہ کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ وہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اسلام کے دفاع میں سب سے آگے رہتے۔ مدینہ کی زندگی میں حضرت عمر غزوات میں بھرپور کردار ادا کرتے، مسجد نبوی میں شریک رہتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ کر دین سیکھتے۔ وہ نہ صرف بہادر تھے بلکہ علم دین میں بھی آگے بڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے مشوروں کو اہمیت دیتے اور صحابہ بھی ان کے فیصلوں پر اعتماد کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں حضرت عمر کا کردار اور زیادہ نمایاں ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر اہم معاملے میں ان سے مشورہ کرتے تھے، چاہے وہ لشکروں کو روانہ کرنا ہو، بیت المال کے فیصلے ہوں یا مرتدین کے خلاف جنگ۔ حضرت عمر کی رائے ایک ستون کی طرح ثابت ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں دو بڑی خصوصیات تھیں۔ وہ ہمیشہ سچ اور حق کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ وہ کسی باطل کے سامنے جھکتے نہیں تھے۔
यूं खिलाफत से पहले ही हजरत उमर एक ऐसे रहनुमा के तौर पर जाने जाते थे जिन पर उम्मत एतमाद करती थी। लोग जानते थे कि अगर उमर को क़ियादत मिली तो वो इंसाफ और ताकत के साथ इस्लाम की खिदमत करेंगे। खलीफा बनने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने तो हज़रत उमर उनके सबसे बड़े मशीर और मददगार थे। लेकिन जब हज़रत अबू बकर का वक्त करीब आया तो उन्होंने मुसलमानों के मशवरे से हज़रत उमर को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। यूं 634 ईस्वी में हज़रत उमर फारूक मुसलमानों के दूसरे खलीफा बने। खिलाफत संभालने के बाद हज़रत उमर ने एक ऐसा निज़ाम कायम किया जिसकी मिसाल तारीख में बहुत कम मिलती है, अदलो इंसाफ। हज़रत उमर के दौरे खिलाफत को अदलो इंसाफ का सुनहरी दौर कहा जाता है। आपने हर शख्स को बराबर हुकूक दिए, चाहे वो अरब हो या अजम, आज़ाद हो या गुलाम। आपका मशहूर कौल था, दरियाए फरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा मर गया तो उसका हिसाब उमर से लिया जाएगा। इंतज़ामी इस्लाहात। आपने पहली मर्तबा इस्लामी हुकूमत में मुख्तलिफ महकमे कायम किए, जैसे बैतुल-माल, खजाना, अदलिया, पुलिस और डाक का निज़ाम। आपने ज़मीनों की पैमाइश करवाकर टैक्स और ज़कात का मुनज़्ज़म निज़ाम बनाया। हज़रत उमर के दौर में इस्लामी रियासत बेमिसाल वुस्अत इख्तियार कर गई। इराक़, शाम, ईरान, मिस्र और यरूशलेम फतह हुए। इन फतूहात के बावजूद आपने कभी ज़ाती ज़िंदगी में शाहाना तर्ज इख्तियार नहीं किया। आप सादा कपड़े पहनते, ज़मीन पर बैठकर खाना खाते और बैतुल-माल का एक एक पैसा उम्मत के लिए वक्फ समझते। एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा रात को मदीना की गलियों में गश्त कर रहे थे ताकि देखे रयाया किस हाल में है। आपने एक झोपड़ी से बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी। करीब जाकर देखा तो एक औरत हांडी पर कुछ चढ़ाए बैठी है और बच्चे उसके इर्द गिर्द रो रहे हैं। हज़रत उमर ने पूछा, बहन, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने कहा, ये भूखे हैं और मैं हांडी में पानी डालकर चढ़ा देती हूँ ताकि ये समझें कि खाना पक रहा है और कुछ देर बाद सो जाएं। लेकिन हकीकत ये है कि घर में खाने को कुछ नहीं। ये सुनकर हज़रत उमर के आंखों में आंसू आ गए। आप फौरन बैतुल-माल गए, एक बोरी आटा, कुछ घी और गोश्त खुद अपनी पीठ पर उठाया। आपके गुलाम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये सामान मैं उठा लेता हूँ। हज़रत उमर ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे बोझ को भी क्या तुम उठाओगे? ये सामान मैं ही उठाऊंगा। फिर आप औरत के घर गए, हांडी में खुद आटा और गोश्त डालकर खाना पकाया और बच्चों को खिलाया। जब बच्चे पेट भरकर हंसने लगे तो हज़रत उमर ने सुकून की सांस ली और फरमाया, उमर, अगर ये बच्चे भूख से मर जाते तो अल्लाह के यहाँ तुझसे सवाल होता। आपकी खिलाफत का सबसे नुमाया पहलू ये था कि ताकत और हुकूमत मिलने के बावजूद आपकी आजिज़ी और अल्लाह का खौफ बढ़ गया। आप हमेशा कहते, काश मैं एक घास का तिनका होता और मेरा हिसाब न लिया जाता। यूं हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत ने दुनिया को ये दिखा दिया कि हकीकी हुकूमत ताकत और जाहो जलाल का नाम नहीं, बल्कि अदल, खिदमत और खौफ खुदा का नाम है। अदलो इंसाफ के चर्चे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम आते ही जहन में सबसे पहली चीज अदलो इंसाफ आता है। आपकी खिलाफत को आज भी अदले फारूकी के नाम से याद किया जाता है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु का अदल सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं था, बल्कि गैर मुस्लिम रआया के लिए भी आपका इंसाफ मिसाली था। आप हमेशा कहते, लोगों, अदल के बगैर सल्तनत कायम नहीं रह सकती। मशहूर वाकयात। एक मर्तबा एक यहूदी ने शिकायत की कि हज़रत उमर के बेटे ने उस पर ज्यादती की है। मामला अदालत में गया। काजी शुरैह रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत उमर को भी मुद्दई के साथ खड़ा कर दिया। ये देखकर यहूदी हैरान रह गया और कहा, यही इंसाफ है जिसकी बदौलत तुम लोग हम पर गालिब आ गए हो। मिस्र के गवर्नर के बेटे ने एक किप्ती गुलाम को कोड़े मारे। गुलाम ने शिकायत हज़रत उमर के पास पहुंचाई। आपने किप्ती को कोड़ा दिया और कहा, मारो गवर्नर के बेटे को, और याद रखो, कब से तुमने लोगों को गुलाम बना लिया जबकि उनकी माएं उन्हें आजाद पैदा करती हैं। ये वाकया अदले फारूकी की सबसे रोशन मिसाल है। मिस्र फतह होने के बाद 1 साल दरियाए नील का पानी नहीं आया। अहले मिस्र परेशान हो गए क्योंकि उनके मुताबिक हर साल एक रस्म के तौर पर एक कुंवारी लड़की को दरिया में फेंका जाता था ताकि पानी आए। हजरत उमर तक ये बात पहुंची तो आपने सख्ती से इस जाहिलाना रस्म को खत्म करने का हुक्म दिया और फरमाया,
اسلام ایسی بےہودگی کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر آپ نے دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا اور فرمایا، اگر تو اپنے بلبوتے پر بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری رکھے۔ یہ خط دریا میں ڈال دیا گیا اور اللہ کے حکم سے دریائے نیل پہلے سے بھی زیادہ بہنے لگا۔ یہ اسلام کے عدل اور توحید کا ایک روشن واقعہ ہے۔ حضرت عمر نے غیر مسلم رعایا یعنی اہل ذمہ کے حقوق کا خاص خیال رکھا۔ فرمایا، وہ ہمارے ذمے کے تحت ہیں، اگر ان پر ظلم ہوا تو میں قیامت کے دن ان کا وکیل ہوں گا۔ آپ کے عدل کی بدولت لوگ دور دور سے اسلام کے قریب آنے لگے، دشمن بھی آپ کے انصاف کے قائل ہو گئے، رعایا کو امن اور سکون ملا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر کے زمانے کو اسلام کی سنہری صدی کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی اسلام کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ آپ نے عدل، تقوی، عاجزی، شجاعت اور خدمت خلق کی جو مثالیں قائم کی، وہ قیامت تک انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ کی خلافت میں نہ صرف اسلام کا دائرہ وسیع ہوا بلکہ انصاف اور امن قائم ہوا۔ آپ نے ہمیں یہ سکھایا کہ حکمران کا اصل مقام عوام کی خدمت ہے، اور عدل وہ بنیاد ہے جس پر کوئی بھی سلطنت قائم رہ سکتی ہے۔ حضرت عمر کی شخصیت اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ جب حکمران خوف خدا کے ساتھ حکومت کرے تو نہ صرف امت خوشحال ہوتی ہے بلکہ دشمن بھی انصاف کے قائل ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں عدل و انصاف قائم کرنے والا، عاجزی اختیار کرنے والا اور دین کی خدمت کرنے والا بنا دے، اور ہمارے دلوں کو بھی اپنی ہدایت سے منور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔